نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اور نہ جب تک ہم کٹ مرے آقا کی حرمت پر، نہ جب تک ہم مر مٹے آقا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے ایمان ہمارا کامل ہو نہیں سکتا۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی ویڈیو لائی، اور آج کی ویڈیو موجودہ دور کے حوالے سے بھی بہت عام ہے، اور وظائف کی جان، روحانیت کی جان، روحانیت کا کمال اور انسانیت کا کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آقا دو جہاں فخر کون و مقام آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے حوالے سے ہے۔ جو درود میں اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، انشاءاللہ وہ پڑھ کر بھی آپ کو سنایا جائے گا۔ اگر کسی بہن بھائی کو نہیں آتا تو سن کے یاد کر سکتا ہے۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر درود کے فضائل اور درود کی برکات انشاءاللہ تفصیل سے رکھنے کی کوشش ہم کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل سنیں ثواب کے نیت سے، کہ انشاءاللہ اس میں آج آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل، کمال، درود شریف کی برکات، درود شریف کے ثمرات رکھے جائیں گی۔ تو کوشش کریں ویڈیو کو مکمل سنیں، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ایم دینی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا کر آن کر دیں، تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو بنے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کر لیتے ہیں درود کی، اور اس کے بعد جو چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی مختصر سا ان کا تعارف آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ فضائل درود شریف کی طرف اپنی بات کو بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ آپ کے سامنے درود ابراہیمی کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب جو 2 سے 3 آیات اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی، مختصر سا ان کا تعارف، مختصر سی ان کی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی آقا دو جہاں رحمت، اور جانوروں میں بھی، چاہے وہ 2 پاؤں پر چلنے والی مخلوق ہو، 4 پاؤں پر چلنے والی مخلوق ہو، رینگنے والی مخلوق ہو، ہوا میں اڑنے والی مخلوق ہو، پانی کے اندر رہنے والی مخلوق ہو، خشکی پر رہنے والی مخلوق ہو، زبان سے بولنے والی مخلوق ہو یا زبان سے بولنے والی نہ مخلوق ہو، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرے اور آپ کے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور یہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو تاریخ کے آئینے میں پیچھے لے کر چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت کا معنی کسے ہے، کسے کہتے ہیں۔ عرب کا دور ہے، زمانہ جاہلیت ہے، آقا دو جہاں فخر کون و مکان کے آنے سے پہلے بچی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچی کو اپنے لیے نحوست کی چیز سمجھا جاتا تھا، جس گھر میں بچی پیدا ہو جائے اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اس عورت کی اس خاندان میں کوئی عزت باقی نہیں رہتی تھی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آقا دو جہاں فخر کون و مکان، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات رحمت کیسے ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ جب بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ درگور کیا جاتا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک گھر میں اللہ رب العالمین نے ایک جوڑے کو ایک عرصے کے بعد بیٹی کی نعمت سے نوازا، بیٹی کی رحمت ان کے گھر میں دی۔ اب بچی تھوڑی سی جب بڑی ہوتی ہے، تھوڑی سی بچی جب اپنے وہ آپ کو سنبھالنے لگتی ہے، وہ چلنے لگتی ہے، وہ اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ اپنے باپ کی انگلی پکڑتی ہے، ماں کی انگلی پکڑتی ہے، ماں اور باپ اسے چلنا سکھاتے ہیں، تو وہ بچی اپنے ماں باپ کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کا پیار بچی کے لیے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ جاہلیت کا دور تھا، اور اس وقت زمانہ جاہلیت میں یہ چیز تھی کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو مرد کو چاہیے کہ اس فوراً اپنی بچی کو زندہ درگور کر دے، ورنہ اس وقت کی جاہلیت کے سردار اس گھر میں آ کر اس بچی کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی سزا دیتے تھے۔ اب تھوڑے عرصے کے بعد بچی مزید جوان ہوتی ہے، بچی اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ ماں کے کاموں میں ماں کی ہیلپ کرتی ہے، باپ کے کاموں میں باپ کی ہیلپ کرتی ہے۔ اب بلا آخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باپ کام کر کے گھر آتا ہے تو بیٹی سینے سے لپٹ جاتی ہے، تو باپ کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ تھکاوٹ ختم ہونے سے
بات رکی نہیں، بلکہ اس وقت کے جاہلیت دور کا جو جاہل سردار تھا اسے پتا چلا کہ فلاں بندے کے گھر میں بچی ہے، اس کی بچی جوان ہو چکی ہے، وہ اپنی بچی کو دفنا نہیں رہا، زندہ درگور نہیں کر رہا۔ اس نے اپنی پولیس کو بھیجا، اس نے اپنے محتاط کو بھیجا کہ اسے جا کر بتا دو، اگر کل تک اس نے اپنی بچی کو دفن نہ کیا، زندہ درگور نہ کیا، تو میری پولیس آئے گی، میرے حوالی آئیں گے اور اس بچی کو اٹھا کر لے جائیں گے اور تمہیں بھی سزا دیں گے۔ اب جب اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ کیا کروں، ایک طرف تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، ہماری سکون کی چیز ایک یہی بچی ہے، اب کیا کیا جائے، اب بڑوں کا حکم آ گیا، اب کیسے اس کو مانا جائے۔ الغرض وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اپنی بچی کو تیار کر دے، میں نے اس بچی کو ننیال میں لے کے جانا ہے، کیونکہ نیت میں فطور آ چکا ہوتا ہے، ڈر اسے ہوتا ہے کہ اگر اپنے بڑے کی فوج آ گئی وہ بچی کو لے جائے گی، میں اسے پہلے ہی کہیں لے جاتا ہوں۔ وہ گھر سے بچی کو جب روانہ کرتا ہے، انگلی پکڑ کے بچی ساتھ چلتی ہے، تو گھر سے نکلتے نکلتے وہ دروازے کے پاس ایک کسی پڑی ہوتی ہے، ایک کدال پڑی ہوتی ہے، وہ اٹھا لیتا ہے اسے۔ بیوی نہیں دیکھتی کہ میرے شوہر نے کیا اٹھایا ہے، بچی کو ساتھ لے کر وہ چل پڑتا ہے۔ اب گاؤں سے باہر نکلا، شہر سے باہر نکلا، تو اس نے جس رخ کی طرف اس کا ننیال تھا وہ رخ چھوڑ کر ایک ویرانے کی طرف رخ کر لیا۔ اب بچی سوال کرتی ہے، بابا ادھر تو میرا ننیال نہیں ہے، بابا ادھر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اب باپ کچھ نہیں بولتا، باپ کی زبان بند ہو گئی ہے، باپ کا دل بند ہو گیا ہے، باپ کے دماغ کی سوچ بند ہو گئی ہے، وہ سوچ نہیں پا رہا کہ میں بچی کو کیا جواب دوں۔ اب اسی طرح وہ اپنی بچی کو آگے لے جاتا ہے، آگے چلتے چلتے کچھ وقت کے بعد ایک ریگستان کا علاقہ آتا ہے، وہ اپنی بچی کو وہاں پر بٹھاتا ہے اور گڑھا کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ اب گڑھا کھود رہا ہے، بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ کام کر رہا ہے، تو بیٹی نے اپنا چھوٹا سا دوپٹہ اتارا اور باپ کے ساتھ اس گڑھے سے مٹی نکال کر باہر رکھنے میں باپ کی مدد کرنا شروع ہوگی۔ بچی کو نہیں پتا تھا جس گڑھے سے مٹی وہ نکال رہی ہے وہ گڑھا اس کے لیے قبر بن رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ گڑھا بن جاتا ہے تو باپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی پھول جیسی بچی کو اٹھا کر گڑھے میں رکھ دیتا ہے اور اوپر ریت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ بچی اس وقت چیختی ہے، اس وقت چلاتی ہے اور کہتی ہے، ابو جی میں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، ابو جی میں نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا، ابو جی آپ میرے ساتھ یہ کیوں زیادتی کر رہی ہیں؟ باپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں مگر باپ بولتا کچھ نہیں ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے، ابو جی مجھے آپ اس طرح نہ دفنائیں، میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی، اگر آپ میرے آنے سے تنگ ہے، میرے کھانے سے تنگ ہے، میرے پیسے لینے سے تنگ ہے، میں اپنی فرمائش چھوڑ دوں گی، آپ کا گھر چھوڑ دوں گی، میں جنگلوں میں رہ لوں گی، جنگلوں میں اپنا گزارا کر لوں گی، پتے کھا کر گزارا کر لوں گی۔ مگر باپ کے دل پر کوئی بچی کا اثر نہیں ہوتا، اور جب وہ بچی کے سر پر ایک بڑا پتھر رکھنے لگتا ہے تو بچی پھر ایک مرتبہ کہتی ہے، ابو جی اگر آپ نے مجھے اسی طرح ہی مارنا تھا تو مجھے بتا دیتے کہ میں آخری مرتبہ اپنی امی جی کو، اپنی والدہ کو میں سلام تو کراتی، میں بھی اپنی کو سلام بھی نہ کر سکی، مگر اس ظالم نے وہ پتھر سر پہ رکھا اور بچی کی آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب یہ واقعہ سرکار دو جہاں کی محفل میں آتا ہے، سرکار دو جہاں اپنے جانثاروں کے ساتھ محفل میں موجود ہیں اور یہ واقعہ سن رہے ہیں۔ ادھر وہ بندہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آج 3 دن ہو چکے ہیں جس دن سے میں نے بچی کو دفنایا ہے، اس دن سے رات کو مجھے خواب میں میری بچی ملتی ہے اور بچی کہتی ہے، ابو جی کل قیامت کا دن ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، یا رسول اللہ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں نے ایسا گناہ کیا جو زمین سے بڑا ہے، میں نے ایسا گناہ کیا جو آسمان سے بڑا ہے، جو زنا سے بڑا ہے، جو جھوٹ سے بڑا ہے، جو غیبت سے بڑا ہے، جو بہتان سے بڑا ہے، جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ سے بڑا
کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب وہ واقعہ بیان کرنے والا واقعہ تو بیان کر رہا ہے، مگر سرکار دو جہاں فخر کون و مکان آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نورانی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا دردناک واقعہ کہ یا رسول اللہ مجھے نیند نہیں آ رہی، بتائیں کیا میری بخشش ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ یہ واقعہ جب آقا دو جہاں نے سنا، فرمایا او نادان، تو نے بہت بڑا ظلم کیا، تو نے زمین ہلا دی، تو نے عرش ہلا دیا، تجھے ذرا خیال نہ آیا، تیرا دل ذرا نرم نہ ہوا جب وہ معصوم بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، تجھے واسطہ دیتی رہی۔ تو کیسا باپ تھا، تو کیسا سخت دل باپ تھا، تو کیسا ظالم باپ تھا کہ تجھے اپنے لخت جگر پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ مگر یاد رکھ، ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے سائے میں آنے سے ہر قسم کا گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گی۔ ہاں وہ یہی ہے کہ تو کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تو کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا، مسلمان ہونے کے بعد تو میری اطاعت کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر میری اطاعت کرے گا تو میری رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ تیرے اس گناہ کو بھی چھپا کر تجھے بخشوا دے گی۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اللہ کے نبی بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ کیسے رحمت بن کر آئے؟ اللہ کے نبی گھر سے عید کے لیے مسجد میں نکلے، راستے میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ ایک نکر پہ کھڑا رو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، اٹھایا اور پوچھا بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ آج تو عید کا دن ہے، سب نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، نئے نئے جوتے پہنے ہوئے ہیں، سب خوش ہیں، تجھے کیا ہوا؟ اس بچے نے کہا، اے پوچھنے والے، اس بچے کو نہیں معلوم تھا یہ ایسا سردار ہے جس کی تابعداری میں جو بھی آیا اللہ نے اس کو سرداری عطا کی ہے۔ اس بچے نے کہا، اے پوچھنے والے، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے، میں کون سی عید گزاروں؟ میرے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پھٹی ہوئی میری جوتیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو اٹھایا، گھر لے گئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ہے، کہا عائشہ آج تیرے پاس ایک بچہ آیا ہے، آج سے میں محمد اس کا باپ، تو عائشہ اس کی ماں ہے۔ اللہ کے نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت، اور اتنی رحمت اللہ کے نبی کی وسیع ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آئیے، ہم نے درود شریف آپ کے سامنے رکھا، ان کے فضائل میں کیا چیز ملتی ہے۔ سب ایک بات تو یہ ہے کہ درود شریف اگر ہم اسی کو اپنا معمول بنا لیں، درود شریف کو ہی اپنا معمول بنا لیں، تو اللہ رب العالمین کے فضل سے ہماری ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ تر دین کے ساتھ وابستہ رکھیں، دیندار محفلوں میں جایا کریں، دیندار ماحول پیدا کریں، گھروں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو درود شریف کے فضائل، حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے نزدیک، میرے نزدیک سب سے قریب تر وہ آدمی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ دنیا میں درود پڑھتا رہا۔ بروز قیامت سرکار دو جہاں فخر کون و مقام کا ارشاد عالی ہے کہ میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کیا کیا ہوگا؟ درود پڑھا ہوگا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل ہے وہ شخص
بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر یعنی مجھ محمد کا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک حدیث میں ہے کہ درود پڑھنے والا سب سے میرے قریب ہوگا بروز قیامت۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کے سامنے آقا دو جہاں کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور صرف 10 مرتبہ رحمت نہیں، 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں، 10 اس کی خطائیں معاف فرماتے ہیں، اور جنت میں 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں بھی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ مطلب دیکھیں کہ اگر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا حق بھی ہے کہ جس شفیق نبی نے آخری وقت بھی اپنی امت کو نہ بھولا تو کیا امت اتنا بھی نہیں کر سکتی اپنے شفیق نبی کے لیے کہ وہ ایک دن میں کم از کم 100 مرتبہ درود کا نذرانہ اپنے پیارے حبیب، اپنے لاڈلے نبی کو نہ بھیج سکے؟ تو کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا تو کم از کم 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد درود پڑھ کے دعا کر دی کہ اے باری تعالیٰ جو میں نے درود پڑھا اس کا نذرانہ میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفۃً پیش کرتا ہوں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ اور اس سے انشاءاللہ ہمارے اپنے درجات بلند ہوں گے، ہمیں فائدہ ہوگا۔ وگرنہ اگر ہم اللہ کے نبی کی ذات پر درود نہ پڑھیں تب بھی اللہ کے نبی کی ذات پر کوئی حرف نہیں آتا۔ کائنات کے نبی کا وہ مقام، وہ شان ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا مقام اور اللہ کے بعد اللہ کے حبیب کا مقام، وہ مقام اللہ رب العالمین نے خود ہی بتا دیا۔ میرے اور آپ کے بتانے سے یا میرے عمل سے مقام نہیں بڑھے گا، ہاں اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو پہلی حدیث میں کیا ہے کہ سب سے قریب تر وہ شخص ہوگا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ دوسری حدیث میں کیا ہے، سب سے بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ کیا کرے، اللہ کے نبی پر درود نہ پڑھے۔ تیسری حدیث کیا تھی کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا اس پر 10 اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 اس کے خطائیں معاف ہوتی ہیں، جنت میں 10 اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، 10 اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ دیکھیں 3-4 حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی جو احادیث میں وارد ہوئی ہے کہ درود پڑھنا چاہیے وہ رکھا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فضائل درود شریف میں کیا چیز آ رہی تھی۔ فضائل درود شریف کے فضائل میں کیا چیز آپ کو ملے گی، اس میں جہاں پر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے کیا کیا چیزیں ملتی ہیں۔ ایک آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کریں گے کہ جس دعا کے ابتدا میں اور انتہا میں درود پڑھا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جس کام کے شروع میں درود پڑھ کر کام شروع کیا جائے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور موذی امراض جیسی چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ درود کو اپنا معمول بنا لے تو ان موذی چیزوں سے اس کو چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب آخر میں بات یہ کریں گے کہ ایک اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور ساتھ اس کے ایک حدیث پڑھی تھی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ کائنات میں سب سے آخر میں آنے والا نبی کون سا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سب سے آخر میں آنے والا نبی سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اور
اس نبی کی نبوت پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اب کائنات کا کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو بلا شک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع اپنے محبوب کی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے شب و روز درود شریف کے ساتھ گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔